بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اپنی تقریر کے ایک حلقے میں ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ماضی کی تاریخ اور حال کی تاریخ اور مستقبل کی تاریخ، کیونکہ زمانہ تو تین ہی ہے، ماضی اور حال اور مستقبل، تینوں کی تاریخ یہ حدیث بیان کرتی ہے، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تشریح اور توضیح اگلے کئی حلقوں میں کروں گا۔ تو آج اس کی پہلی توضیح لے کر حاضر ہوں۔ حدیث جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، حدیث کے راوی حذیفہ ابن الیمان ہیں، اور وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ حدیث میں بنیادی طور پر 5 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے تو وہ 3 ہیں، ایک ماضی اور ایک حال اور ایک مستقبل، لیکن 5 یعنی اس کے مراحل ذکر کر دیے گئے ہیں، اور وہ 5 مراحل بھی سوال کی صورت میں آئے ہیں اس حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان 5 مرحلوں میں امت کی پوری تاریخ ہے، اور جب تک قیامت تک کی تاریخ، یہ بھی یاد رکھیں، قیامت تک کی تاریخ اس میں مذکور ہے۔ تو آتے ہیں پہلے صحابی نے، یعنی حذیفہ ابن الیمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور جو سوالات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، ان میں پہلا سوال یہی تھا کہ اے اللہ کے رسول، قلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، یعنی اسلام سے پہلے جو زمانہ ہمارے اوپر گزرا ہے، یعنی صحابی کہہ رہے ہیں ایمان سے، اسلام سے پہلے جو ہمارے اوپر زمانہ گزرا ہے وہ جاہلیت کا تھا اور شر کا تھا۔ شر یعنی برائی، اور جاہلیت جہل سے ماخوذ ہے، جاہلیت یعنی جہل کی طرف منسوب، اور جہل کہتے ہیں علم کے الٹی چیز کو، ہر چیز جو علم کے مخالف اس کو جہل کہتے ہیں۔ جہل اور علم دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، تو جاہلیت یعنی جہل پر یعنی مرتب یا جہل کی طرف منسوب جو چیز ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو زمانہ جو تھا اسلام سے پہلے کا وہ جہالت پر مبنی تھا، اور جو چیز جہالت پر مبنی ہے اسی کو جاہلیت کہتے ہیں، کیونکہ جہالت تو علم کا الٹا ہے، اور علم کی طرف جو منسوب اس کو علمی کہتے ہیں، اور جہالت کی طرف جو منسوب ہو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو کہا ہم لوگ ایک وقت ایسا تھا جب ہم جاہلیت میں تھے، یعنی علم سے دور تھے، اور شر میں تھے یعنی برائیوں میں تھے، برائیوں میں ملوث تھے۔ اب یہ نہیں کہا کون سی برائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی برائی تھی، یعنی دینی، ایمانی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی، کم و بیش، کوئی بہت زیادہ تھی، کوئی زیادہ تھی، کوئی تھوڑی تھی، لیکن تھی، ہر طرح کی برائی ان کے اندر تھی، اسی لیے شر کا، شر مطلق۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تائید کی ہے، بلکہ اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی ذات ہے جس نے امیوں میں، امی کہتے ہیں جو بے پڑھا لکھا ہو،
یعنی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بنا کے بھیجا، انہی امیوں میں سے ایک امی رسول آیا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا رہا اور ان کو جو ہے پاک کرتا رہا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا رہا، کتاب اور حکمت سکھاتا رہا۔ وَإِن كَانُوا، گو کہ وہ اس سے پہلے، یعنی اس کے آنے سے پہلے، گو کہ وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ ضلال ہے، یہ بھی شر ہے۔ ضلال کا اطلاق عموماً جو ہے دینی اور ایمانی انحراف پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ضلال ہے۔ اس ضلال، کھلے ہوئے ضلال میں تھے، یعنی کوئی چھپا ڈھکا نہیں تھا بلکہ کھلا ہوا تھا، جیسے بت پرستی تھی، اوہام تھے، خرافات تھے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ زمانے جاہلیت کی جو پہچان تھی، اور اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جو ہے جا بجا احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ طرح طرح کے اوہام و خرافات میں وہ قوم مبتلا تھی، اس لیے کھلی ہوئی ضلالت میں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی یعنی تعریف کرتے ہیں یا اسی وقت کی توصیف کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم لوگ اے مسلمانوں سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ نعمت کس طرح کی ہے؟ کہا اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی دشمنی میں تم لوگ زندگی گزارتے تھے۔ یہ اجتماعی جو ہے شر ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو دشمن سمجھے اپنا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی اسلام سے، دین سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی دشمنی تمہاری دلوں سے ختم ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، پھر تم لوگ اللہ کی نعمت سے، یعنی اسی شریعت سے، اسی اسلام سے تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اخواناً، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جہنم کے گڈھے کے قریب آ گئے تھے، اس کی کنارے ایک دم، جسے حفرہ کہتے ہیں، جو آخری کنارہ ہو کسی گڈھے کا اس کو حفرہ، تو کہا اس کے گڈھے کے کنارے شفا کہا، شفا حفرۃ من النار، حفرہ تو اسی گڈھے کو کہتے ہیں، جہنم کے گڈھے کو حفرہ، اور کسی بھی گڈھے کو کہتے ہیں حفرہ جو کھودا ہوا ہے، اور شفا کہتے ہیں اس کا آخری کنارہ کی اس کے بعد گڈھائی ہے، تو کہا شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے گڈھے کے اس آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اب گرو گی تب گرو۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے نکال لیا، بچا لیا، کس کے ذریعے؟ اسی اسلام کی نعمت کے ذریعے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، تاکہ تم اس ہدایت کو اختیار کر لو جس ہدایت کو لے کر یہ نبی تمہارے درمیان آیا ہوا ہے۔ بہرحال ان آیتوں سے مقصود یہ ہے بتانا کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے اس معاشرے میں، وہ بے انتہا طرح طرح کی جہالت میں اور طرح طرح کے شر میں مبتلا تھے۔ اسی چیز کو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍ، ہم لوگ جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے۔ ظاہر ہے اب تفصیل آپ سبھی جانتے ہیں کہ انہی عرب قبائل میں کچھ لوگ تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کس لیے؟ یعنی دامادگی کے عار کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، یا پھر فقر و فاقہ کے ڈر سے کوئی بھی سبب، کوئی نہ کوئی سبب بنا کر کے بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا کہ جب یہ زندہ درگور کی گئی لڑکی پوچھی جائے گی قیامت کے دن کہ تم کو تمہارے باپ نے کیوں دفن کر دیا تھا، یعنی اتنی کٹھورتا، اتنی سنگ دلی آ گئی تھی، اور سود خوری اور آپس میں دشمنی، عداوت، ظلم اور ستم، شراب خوری، بے حیائی، زناکاری، بے حیائی، بدکاری، یہ اپنے چرم کو، جسے کہا جاتا ہے ہندی میں، چرم کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اسی ماحول میں یا انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. تو صحابی نے جو سوال کیا تو کہا ہم لوگ ایک زمانہ تھا اس حالت میں تھے، اور پھر ایک زمانہ وہ آیا جب ہم اسلام میں آ گئے ہیں. تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ کیا اس کے بعد پھر پلٹ کے شر آئے گا کہ نہیں آئے گا، جس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کو اور حق کی علامتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.